بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھروں کی تعلیم جہاں اہتمام ہے۔ ابھی انگلینڈ میں ایک لڑکی ایک فیکٹری میں کام کر رہی تھی۔ شام کو 5 بجے چھٹی ہوتے وقت اسے اس کے باس نے کہا کہ کل سے یہ کمپلسری یعنی فرضیات تجھے کرنا ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ باس آپ مجھے 24 گھنٹے کا ٹائم دیں، میں کر سکوں گی یا نہیں اس کا جواب کل دوں گی۔ اس کے دل میں یہ تھا کہ اگر یہ جو کہہ رہے ہیں کرنے کو شریعت سنت کے خلاف ہے تو نوکری رہ جائے، یہ نوکری میری خدا نہیں ہے، اور اگر شریعت میں اجازت ہے تو پھر آ کے کہوں گی کسی۔ بچی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، آئی گھر اپنے ابا سے کہا ابا آج باس نے یوں کہا ہے، مسئلہ مجھے معلوم نہیں، آپ کو معلوم؟ کہ نہ بیٹا مجھے بھی نہیں معلوم۔ کیا آپ مسجد میں جائیے مولانا سے پوچھیے، اتنی بات طے ہے کہ اگر شریعت اس کی اجازت دیتی ہے تو کروں گی، ورنہ ایک دفعہ نہیں 10 دفعے چھوٹے انگلینڈ کی سرزمین پر 18 سال کی کنواری بچی، یہ نتیجہ ہے گھروں کی تعلیم کا۔ ابھی ہمارے یہاں ایک شادی ہو رہی تھی، ان کے گھر کی تعلیم کا وقت، اور وہ ایسی قریبی رشتہ داری کہ اگر وہاں نہ جائیں تو ساری عمر قطع رحمی کا قصہ۔ اب سارا گھر پریشان کہ تعلیم کرے یا وہاں شرکت۔ کوئی بات جس کے اندر سچی طلب ہوتی ہے خدا راہ دکھاتا ہے۔ اس لڑکی نے یوں کہا ابا اگر ایسا کرے، کتاب ساتھ لے لیتے ہیں، عورتیں تو بیٹھتی ہیں باتیں کرتی ہیں، میں کتاب پڑھنی شروع کر دوں گی تو وہی سب آ جائیں گی بھائی کیا ہو رہا، اور امید ہے کہ اگر وہ دیکھ لیں گی تو یہی کتابیں گھر پہنچ جائیں گی اور اس سے تعلیم شروع ہو جائے گی بچی کے ذریعے۔ میں نے کہا نا کہ جس میں سچی طلب ہوتی ہے، کہ سلمان میں سچی طلب تھی، کہاں پہنچایا؟ اب انتظار ہے جب قربانیاں اپنی سطح کو پہنچتی ہے، خدا اپنے غیبی نظام کو حرکت میں لاتے ہیں۔ میری جو فلاں حضرت سے اور میری جو فلاں حضرت سے، وہ تو مجھے ذاتی طور پر پہچانتے اور میں تو ان کی سب، اس سے نہیں ہوتا۔ چلو کھپو مرو، کسی کو تانا مت دو۔ دین کی جو محنت جہاں جس طرح ہو رہی ہے، کسی پر زبان مت کھولو۔ علماء کا احترام، عوام پر شفقت، اپنی محنتوں کو صحیح نہج کے ساتھ کرنا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی تشکیل ہو رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ایسے ہیں اور آپ کی یہ سعادت کہ یہ تو کسی کو مل ہی نہیں سکتی، لیکن آپ اس وقت میں بیمار ہیں۔ ہاں بھائی بات تو صحیح ہے، جو نسبت، جو خصوصیت، جو فضیلت مجھ کو حاصل ہے وہ تو اب دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں ہلکے ہو یا بھاری۔ اس آیت کا کیا کروں، یہ مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ مدینے کا ہر محلہ، ہر محلے کی ہر گلی کا ہر گھر کا ہر فرد، بچے آ رہے ہیں، حضور فرمائے تم تو ابھی چھوٹے ہو، تدبیریں کر رہے ہیں، ہمارے تو اچھے پہلوان تدبیریں کر رہے ہیں اس راستے سے۔ دیکھو میں تو کہوں گا نہیں، امیر صاحب تو تم کہنا، یہ تو بیچارے بہت قربانی والے ہیں، بہت پرانے ہیں، اور ماشاءاللہ کام کو تو اس وقت میں ان کی تھوڑی سی ایک مجبوری ہے۔ میں نہیں کہوں گا تم ذرا مجھے چھٹی دلا دیں، ہم تو بھاگنے کی تدبیریں کرواتے ہیں، کام کو کام بنائیں گے۔ اس وقت تک کام نہیں بنتا جب تک کہ ہمارے اندر کے جذبات خدا ہمیں زمینوں کا پیون بنا دے، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرتے بچے آ کے پنجوں کے بل کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے اصل میں تو لمبا ہوں، ایک آتا ہے وہ کہتا اجی آپ نے مجھے رد تو کر دیا اور واپس تو کر دیا، لیکن بات آپ ذرا سا میری کشتی تو کرا دیجئے ان سے، دیکھنا آپ میں
اور ان کے کان میں کہہ دیا جو ہم کانوں میں کہتے ہیں اپنی جان بچانے کو، اپنی بات چلانے کو، وہ اپنے آپ کی بات کہہ رہے ہیں، وہ کان میں بات کہہ رہے ہیں اپنے کو کھپانے۔ ہم اپنی کانا پھوسیوں کو سوچیں، ہم صحابہ کی تنہائی کی باتوں کو سوچیں جن کے ہاتھوں خدا کام لیتا ہے۔ عورتیں مستورات، میں نے عرض کیا کہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے مدینے سے جو دین دنیا میں پھیلایا اس لیے کہ ہر محلے کی ہر گلی کا ہر گھر کا ہر فرد ایک ہی فکر کے ساتھ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہماری اس محنت کے بنیادی اصول اتحاد فکر اور اجتماعیت قلوب، دل آپس میں ملے ہوئے ہوں، دلوں میں جوڑ ہو اور فکر سب کا ایک ہو۔ کہ ایک فکر کیا ہے؟ ایک فکر اللہ کا ہر حکم زندہ ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت زندہ ہو جائے۔ بڑے حضرت فرماتے تھے ہماری اس محنت سے مقصود احیاء و جمیع ما جاء به، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ سارے کا سارا، ساری کی ساری امت میں اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں بیان فرمایا، اس وقت جتنے مدینے میں رہنے والے بہت سارے پرانے اللہ کے پیارے ہو گئے، فرمایا اس مدینے سے اللہ نے دین چلایا، تم اس مدینے میں ہو، لیکن سنو اس مدینے کی تاریخ پڑھو، اس مدینے کی سیرت پڑھو کہ اس مدینے میں رہنے والے 3 سے چوتھی قسم نہیں تھی، ایک قسم وہ تھی جو پوری جان پورا مال، ایک قسم تھی آدھی جان آدھا مال، کے بعد صحابہ نے تو اپنے شریک کاروبار بنا لیے مسجد کے تقاضوں کی وجہ سے، کمائی آدھی رہ جائے گی کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، آدھی جان آدھا مال۔ فرمایا تیسری ایک قسم تھی جب مدینہ منورہ کی تاریخ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت کا عمومی جائزہ لیتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً جتنے سرایا، جتنی جماعتیں، جتنی نقل و حرکت، جتنی غزوات عام صحابہ کی سالانہ 4 مہینے کی نقل و حرکت باہر کی اور باقی کے 8 مہینے مدینے کے، ان کے بھی واقعات قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ اگر مسجد کے تقاضوں کو چھوڑ کر مہمان آ رہے ہیں، قافلے آ رہے ہیں، جماعتیں آ رہی ہیں، ہم اپنے رنگریلیوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ تو شیطان تو بہت گھاگ ہے، کس کو کس راستے سے مارنا۔ کرکٹ جانتے ہو کیسے رنگ بدلتا ہے، شیطان دائیوں پر، نمازیوں پر، چھوٹوں پر، بڑوں پر، عوام پر، خواص پر وہ رنگ بدل کے آتا ہے۔ خدا میری تمہاری حفاظت فرمائے۔